اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور جنت کے حوالے سے میں اس سے قبل دو بیانات میں پارہ نمبر 1 تا 4 8 مختلف مقامات میں کئی آیات کا ذکر کر چکا ہوں جہاں اللہ نے جنت کا ذکر فرمایا ہے۔ آج میں سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 کی 2 آیات کا مزید ذکر کروں گا جہاں اللہ نے قرآن پاک میں جنت کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 142 سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ کیا تم کو خیال ہے کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں سے، اور معلوم نہیں کیا ثابت رہنے والوں کو۔ تو اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ جنت کی اہمیت کے حوالے سے یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو لوگ جنت کے شائقین ہیں اور تو ان کو یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی آزمائش کے بغیر تم لوگ جنت میں نہیں جا سکو گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مختلف انداز میں آزماتا ہے کہ کون اپنے ایمان میں پکا ہے، کون کچا ہے۔ ان آیات میں اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کو اور پھر جہاد میں ثابت رہنے والوں کو ضرور جانچتے ہیں۔ کون لوگ اللہ کے راستے میں جہاد میں جاتے ہیں، کون لوگ اللہ کے راستے میں جہاد میں نہیں جاتے، اور پھر جو لوگ جہاد میں جاتے ہیں وہ کتنے ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو جنت کے وعدوں میں سے ایک وعدہ اس بنیاد پر بھی ہے کہ مسلمان جہاد بھی کرے اور جہاد میں ثابت قدم بھی رہے۔ دوسری جگہ اللہ پاک اسی پارے کے اندر آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ پھر جو کوئی دور کیا گیا دوزخ سے اور داخل کیا گیا جنت میں، پس وہ کامیاب ہو گیا۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ گویا یہ بتا رہے ہیں کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ دنیا کے اندر ہم کامیابیاں تلاش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں حاصل ہو گئی، دنیا کی سہولیات حاصل ہو گئیں تو بس ہم زبردست کامیاب ہو گئے۔ کوئی عہدوں کے چکر میں جان کھپاتا ہے، اور کوئی حکومت کے چکر میں جان کھپاتا ہے، اور کوئی دولت اکٹھی کرنے میں جان کھپاتا ہے، اور اس چکر میں وہ اللہ کو اور اس کے رسول کو اور جنت کو آخرت کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی انسان کی یہ ہے کہ یہ جہنم سے بچ جائے اور جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے، اور جو بھی جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو گیا یہی اصل میں کامیابی حاصل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کامیابی کو حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ نصیب فرمائے۔ یہاں جو اوپر اللہ نے جہاد کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے آیت نمبر 142 میں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو جہاد میں نہیں گیا تو وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ مختلف دیگر آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان جس کا بھی خاتمہ ایمان پر ہوگا وہ ضرور ایک نہ ایک دن جنت میں داخل ہوگا، لیکن جو لوگ خود جذبہ رکھتے ہیں جنت میں داخل ہونے کا، جنت میں جانے کا، جن کے دل میں جنت کا شوق ہے اور وہ جہنم سے بچنا بھی چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے دل میں اللہ کے راستے میں لڑنے کا شوق بھی ہونا چاہیے، جہاد کا شوق بھی ہونا چاہیے، اور کسی نہ کسی انداز میں ہمیں جہاد کے ساتھ ہمارا تعلق بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہم خود جہاد میں نہیں جا سکتے تو مجاہدین کی مدد کرنے والے ہوں، ان کی ہیلپ کرنے والے ہوں، ان کا لوگوں کے ساتھ تعارف کرانے والے ہوں، کم از کم ان کے خلاف بکواس نہ کریں، ان کے خلاف غلط الفاظ نہ بولیں، لعنت ملامت نہ کریں ان کو۔ جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں مخلص ہو کر لڑتے ہیں کفار کے ساتھ وہ سب مجاہد ہیں، خواہ وہ ہماری پاک فوج کے جوان ہوں جب وہ دشمن کے خلاف لڑتے ہیں، یا غیر فوجی قسم کے جو مسلمان ہوتے ہیں وہ بھی جہاد میں جاتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں۔
تو وہ سارے ہی اللہ کی بارگاہ میں مجاہد ہیں۔ جیسے افغانستان کے اندر اس وقت مجاہدین روس کے خلاف پہلے لڑتے رہے تھے اور اب وہ امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو یقیناً یہ لوگ جتنے بھی جو امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں، جن کے دل میں بھی اخلاص ہے، یہ سارے اللہ کی بارگاہ میں مجاہد ہیں۔ ہاں، جس کے دل میں کھوٹ ہے تو کھوٹ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ اور کھوٹ کے ساتھ تو جو بھی عبادت ہم کریں، نماز پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، اگر ہمارا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے تو وہ نمازیں بھی بیکار ہیں، ذکر بھی بیکار ہے، تلاوت بھی بیکار ہے۔ اور اگر رمضان کا روزہ رکھتے ہیں اور دنیا کو دکھاتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ روزہ بھی بیکار جائے گا۔ تو اخلاص نہیں ہے پھر تو کوئی عبادت بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ لیکن اگر اخلاص کے ساتھ ہم کفر کے ساتھ لڑتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کا جذبہ ہمارے اندر ہے تو یقیناً یہ شخص جو بھی ہے سارے کے سارے مجاہد ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے اور ان کا زبردست بلند مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرماتے ہیں۔ ورنہ تو چھوٹے سے چھوٹا ایمان رکھنے والا، یعنی صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین رکھنے والا، اگر کچھ بھی نہیں کرتا دنیا کے اندر اور گناہوں کے اندر لت پت بھی جاتا ہے تو ایک نہ ایک دن ضرور جنت کی اعلیٰ نعمتوں کے اندر اس کو داخل کرے گا۔ اس کی جنت بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اور جس کے پاس اعمال بھی ہوں گے اور اللہ کے راستے کے اندر نکلنا بھی ہوگا تو اس کا مقام یقیناً بہت بلند ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے جس طرح دنیا کے لیے ہم اسٹرگل کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، آخرت کے لیے بھی اللہ ہمیں جد و جہد کرنے والا بنائے، آمین۔ اب میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے بیان میں ملاقات ہوگی۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے۔ یہ تو خالصتاً لائک کرنے کے قابل ویڈیو ہے کہ اس میں اللہ کے ارشادات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوگی اور آپ کو اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔